QH ٹی وی کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک خانپور کی بنت حوا مریم نامی لڑکی کی ایک دکھ بھری کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بارش کی طرح آنسو برسنے لگیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی 6 قسطوں پر مشتمل ہوگی، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو توجہ کے ساتھ سنتے رہیں تاکہ آپ اس کہانی کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ گرمیوں کی ایک انتہائی طوفانی رات تھی۔ تیز آندھیوں کے جھکڑ اور موسلا دھار بارش، بادلوں کی دل دہلا دینے والی گھن گرج اور بجلی کی کان پھاڑ دینے والی کڑک خانپور کے نواحی گاؤں میں واقع وہ ایک کنال پر مشتمل اچھا خاصا بڑا سا گھر تھا۔ پلستر شدہ 4 عدد کمرے، کمروں سے منسلک واش رومز، بڑا سا باورچی خانہ، البتہ وسیع و عریض صحن ابھی تک کچا تھا، جس میں موسلا دھار بارش کا پانی بھرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی جنگ زوروں پر تھی۔ تم ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے دو، گھٹیا آدمی، میں نے پتہ نہیں تمہارے ساتھ 3 سال کیسے گزار لیے، سعدیہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے ہر ہفا عورت کہ وہ 3 سال کیسے گزارے ہیں تو نے، کیونکہ میں نے جھیلا ہے تیرے جیسا جہنمی عذاب۔ شاہد کون سا کم تھا، وہ برآمدے کے ستون کے گرد دونوں ہاتھ باندھے اندر اور باہر دونوں طرف کی گھن گرج سن رہی تھی۔ میں جہنمی ہوں تو تم کون سا سورگ واسی ہو، اس دھرتی پر شیطان کا دوسرا روپ ہو۔ سعدیہ نے اپنے کپڑے، جوتے اور دیگر ساز و سامان بیگ میں بھرنا شروع کر دیا۔ آج آخری بار دیکھی ہے میں نے تیری کالی شکل، آج کے بعد میرے گھر کی طرف آئی تو ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا تیرے۔ شاہد نے اس کا بیگ اٹھا کر باہر پانی بھرے صحن میں پھینکا تھا۔ دو مجھے طلاق، سعدیہ اگراتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئی۔ شاہد نے ایک لمحے میں اس پر 3 حرف بھیجے تھے۔ وہ ستون کے ساتھ کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جا، شاہد نے اسے بازو سے کھینچ کر سعدیہ کے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ تمہارا بھی خون ہے خود غرض انسان، سعدیہ نے اسے واپس شاہد کی طرف دھکا دے دیا۔ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تیری اس پیدا کردہ نحوست کو سنبھالتا پھروں، شاہد نے چیخ کر کہا۔ تمہارے بنا ہی پیدا نہیں کر دی میں نے یہ نحوست، بےہودہ آدمی۔ سعدیہ نے اپنا بیگ اٹھا کر صحن میں کھڑی گاڑی کی ڈگی میں پھینکا تھا۔ میں اسے نہیں رکھوں گا، شاہد نے اسے دوبارہ صحن کی طرف دھکا دیا تھا۔ میری بلا سے نہ رکھو، سعدیہ نے نفرت سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بلک بلک کر روتی ہوئی اس کی گاڑی کے پیچھے باہر تک آئی تھی۔ شاہد نے پیچھے سے زوردار آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ بادل یکدم گرجا، ساتھ ہی بجلی کڑک کر پورا آسمان روشن کر گئی۔ ماں! وہ خوف زدہ ہو کر چیخیں مارتی ہوئی سعدیہ کی گاڑی کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ فرعون کی فرعونیت کو بھی مات دیتی ہوئی اپنی گاڑی بھگا لے گئی۔ وہ الٹے قدموں واپس گھر کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مسلسل شاہد کو آوازیں دیتے ہوئے وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ بجا رہی تھی۔ بادل نہ جانے اس کے غم میں اس قدر رو رہے تھے، بجلی نہ جانے اس کے دکھ میں اتنی قہربار تھی۔ دروازہ بجاتے ہوئے وہ تھک گئی تو دیوار کے ساتھ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ صبح کے قریب جا کر طوفان کا زور ٹوٹ گیا۔ کھیتوں پر جانے کے لیے جب شاہد نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ دیوار کے ساتھ گری سو رہی تھی۔ 3 سالہ مریم معذور، پاگل، ناکارہ لڑکی تھی۔ سعدیہ رحیم یار خان کی رہائشی تھی، جبکہ شاہد خانپور کا رہنے والا تھا۔ سعدیہ اپنی 5 بہنوں میں نہ صرف سب سے خوبصورت تھی بلکہ ذہین بھی تھی۔ BA کرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں MA پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لے لیا۔ وہاں اس کی ملاقات آصف مرتضیٰ سے ہوئی۔ وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سعدیہ اور آصف ایک دوسرے کے قریب آ گئے، لیکن سعدیہ کے ماں باپ نے اس کا MA مکمل ہوتے ہی اس کی شادی شاہد نذیر سے کر دی، جو خانپور میں 5 ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ پہلے دن سے سعدیہ اور شاہد کی آپس میں نہ بنی، آئے روز لڑائیاں، آئے روز جھگڑے، دنگا فساد، گالم گلوچ، اور ان کی آپس کی اسی پیکار کے دوران مریم اس دنیا میں آ گئی۔ پہلے دن سے وہ ان دونوں کے لیے رحمت کی بجائے نحوست تھی۔ سعدیہ نے کبھی دل سے اسے اپنی اولاد تسلیم نہیں کیا، کبھی اسے پیار سے گود میں نہیں اٹھایا، کبھی محبت سے اس کا ماتھا نہیں چوما، بس ہر وقت اس سے بیدار ہوئی رہتی۔ یہی حال شاہد کا تھا۔
شاہد کو تو اپنی بیٹی کے نام کا بھی نہیں پتا تھا۔ مریم 2 سال کی ہوئی تو عاصم مرتضیٰ دوبارہ اس کی زندگی میں چلا آیا۔ اس نے اپنے باپ کی سیٹ پر MNA کا الیکشن لڑا تھا اور جیت گیا تھا۔ اس نے شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہونے کے باوجود سعدیہ کو پرپوز کر دیا۔ سعدیہ تو پہلے ہی ناک تک بھری بیٹھی تھی۔ اس نے مریم سمیت ہر چیز کو ٹھوکر ماری۔ اس طوفانی رات میں شاہد سے طلاق لے کر عاصم مرتضیٰ کے پاس چلی آئی۔ عدت ختم ہوتے ہی ان دونوں نے شادی کر لی۔ شاہد نے کچھ دن تو مریم کو جھیلا، پھر اسے اس کی نانی کے پاس چھوڑ گیا۔ چند دن بعد نانی چل بسی اور سعدیہ کے اکلوتے بھائی نے اسے واپس خانپور بھجوا دیا۔ جب تک شاہد کی ماں زندہ رہی مریم کو جیسے تیسے سنبھالتی رہی۔ جب لبے دم ہو گئی تو شاہد کی دوسری شادی کر کے مریم کو اس کی دوسری بیوی کی گود میں ڈال کر خود موت کی نیند سو گئی۔ شاہد کی دوسری بیوی کا نام سائمہ تھا اور وہ سعدیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ بھلا کیوں سنبھالتی اپنی گود میں پڑا ایک معذور اور ناکارہ وجود۔ اس نے کبھی مریم سے گالی اور تھپڑ کے بغیر بات نہیں کی۔ ہفتوں تک وہ اس کے کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ اوپر تلے اس کے اپنے 3 بچے ہو گئے تو اس کی توجہ مریم پر سے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ وہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کی سیاہی پھیلنے تک گاؤں کی کچی دھول اڑتی گلیوں میں آوارہ گردی کرتی رہتی۔ گاؤں کے بچے اسے تنگ کرتے، گالیاں دیتے، اس کے سر میں مٹی ڈالتے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے، لیکن شاہد نے کبھی دھیان نہ دیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اسے چوری کی بھی عادت پڑ گئی۔ شاہد کو آئے روز اس کی شکایتیں ملتی اور وہ اسے روئی کی طرح دھن کر رکھ دیتا۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان دائمی ہوتے چلے گئے۔ شاہد کی ماریں کھا کھا کر ڈھیٹ ہو گئی۔ عمر کے 10ویں سال کو پہنچی تو اس نے اپنی ماں کی طرح قد بت نکالنا شروع کر دیا۔ حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ شاہد اور سائمہ کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ آئے روز وہ اسے کسی نہ کسی کے چنگل سے چھڑوا کر لاتا۔ آئے روز وہ کہیں نہ کہیں سے بنا دوپٹے کے ننگے سر برآمد ہو رہی ہوتی۔ آئے روز اس کی قمیضوں کے بٹن ٹوٹے ہوئے ملتے۔ سائمہ کبھی اس کی قمیضوں کے گلے اور گھیرے آگے سے رفو کرتی اور کبھی پیچھے سے۔ زنجیر ڈال لی لیکن بے سود۔ ٹخنوں پر سے گوشت چھل جاتا اور خون رسنے لگتا اور وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ وہ گرمیوں کی ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی۔ گرم لو کے تھپیڑے چہروں کو جھلسا رہے تھے۔ آموں کا موسم اپنے عروج پر تھا اور پیلے پیلے آموں سے لدے بلند و بالا درختوں کی چھاؤں کسی جنت کی طرح تھی۔ بڑی مشکلوں سے مریم نے پتھر اور لکڑیاں مار مار کے ایک بڑا سا پیلا آم نیچے گرایا اور اسے لے کر خالے کی طرف آ گئی۔ پہلے دھویا، پھر دونوں ٹانگیں پانی میں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سکارف نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ خالے کے ایک طرف لو کے درختوں کی قطاریں تھیں اور دوسری جانب گندم کے وسیع و عریض کھیت تھے جہاں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کھیتوں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مریم بس زور سے ہنس دی۔ اس آدمی نے ایک اور آم توڑا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور لے گی؟ اس نے مریم کو آم دکھا کر للچایا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب ہو گئی۔ وہ آدمی دھیرے دھیرے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مریم پوری طرح آم کھانے میں مگن تھی۔ کمر سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گئے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے انسان ہونے کی آخری حد بھی پھلانگ جاتا، درختوں کے جھنڈ سے شاہد اپنی ریڑھی پر چارہ رکھے نمودار ہوا تھا۔ اس نے دور سے ہی مریم کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا خالے کی طرف آیا۔ شاہد بھائی میں تو۔ شاہد کے پے در پہ مکوں نے اسے بخلا دیا۔ تیز ذلیل شاہد اسے گالیاں دے رہا تھا۔ شاہد بھائی اس کی کمر پر بچھو چڑھ گیا تھا، میں تو بس وہ اتار رہا تھا۔ وہ آدمی بمشکل اس کے چنگل سے نکل کر کھیتوں میں بھاگ گیا تھا اور تو آوارہ لڑکی۔ شاہد کے زوردار تھپڑ سے وہ گڑاپ سے کھالے میں گر گئی۔ بے دریغ دھنکتے ہوئے وہ گھر لے کر آیا تھا۔ سائمہ سائمہ وہ بخلا کر اندر سے نکلی۔ میرے منہ پر کالک مل دے گی ایک دن، باندھ کر نہیں رکھ سکتی اسے۔ 2-3 سائمہ کے بھی ٹھک گئیں۔ میں کیا کروں؟ کہاں تک اس کمینے کے پیچھے بھاگوں؟ سائمہ الٹا اس پر برس پڑی۔ آئندہ یہ مجھے باہر نظر آئی تو اس کے ساتھ تیری بھی ٹانگیں توڑ دوں گا۔
وہ بکتا جھکتا اندر چلا گیا۔ اور یہ اختتام نہیں تھا، وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک دھند آلود خنک سی شام تھی۔ آسمان پوری طرح دھند اور بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ سائمہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی علی اس کے پاس رہنے آیا ہوا تھا۔ علی 3 بھائیوں اور 5 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ نہ دل لگا کر پڑھائی کی اور نہ کوئی کام دھندا کیا۔ غلط صحبت میں پڑ کر چوری چکاریوں میں لگ گیا۔ اس کی وجہ سے آئے روز پولیس ان کے گھر کے چکر کاٹتی۔ سو تنگ آ کر دونوں بھائیوں نے اسے نکال بہر کیا۔ آپا قسم سے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں دونوں بھائی میرے ساتھ۔ خالدہ بھابی نے پچھلا پورا ہفتہ مجھے روٹی نہیں دی۔ 1 روپیہ نہیں ہے میرے جیب میں۔ وہ اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ سائمہ نے گرم گرم روٹی اور آلو گوشت کا شوربہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھ علی، نکھٹوؤں کو کوئی ساری عمر نہیں کھلاتا، اور تو کون سا فرشتہ ہے؟ اگر اماں سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی یہاں نہ آنے دیتی۔ اب تیرے پیچھے پولیس یہاں آنا شروع ہو جائے گی۔ سائمہ نے کہا، تو آپا جیسے اسلم بھائی اور نواز بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، ویسے ہی تو بھی نکال دے۔ علی کو غصہ آ گیا۔ علی، اس گھر میں تیرا حصہ ہے، کیس کر اور اپنا حصہ مانگ۔ سائمہ نے اسے اکسایا، کیسے کر دوں کیس؟ شناختی کارڈ تو بنا نہیں ہے ابھی۔ علی تڑخ گیا، آج کل کیا کرتا ہے تو؟ سائمہ نے پوچھا۔ لیاقت پور کے ایک چودھری صاحب کے ہاں ان کی زمینوں کا حساب کتاب دیکھتا ہوں۔ اس نے فٹ سے جھوٹ بول دیا۔ حساب کتاب؟ 5 جماعتیں پوری پڑھی نہیں ہیں تو نے، اور تو حساب کتاب دیکھتا ہے؟ سائمہ کو اس پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، بیرونی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور شاہد مرجم کو گردن سے جکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی تھی جس سے وہ اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ مرجم کی چیخیں دل دہلا رہی تھی۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور چہرے اور بازوؤں پر جا بجا نیلے اور سرخ نشان پڑے ہوئے تھے۔ آج پھر وہ کسی کی ہوس کا نشانہ بنتے بنتے بچ گئی تھی۔ اس نحوست کو تو آج جڑ سے ہی ختم کر دوں گا میں۔ شاہد نے اسے صحن میں دھکا دے کر ایک طرف پڑی کلہاڑی اٹھا لی۔ شاہد بھائی چھوڑے علی، اور سائمہ نے بمشکل اس کا ہاتھ روکا۔ یا میرے مولا، کن پاپوں کی سزا ہے یہ؟ مرتی بھی نہیں کہ جان چھوٹ جائے۔ اسے کوسنے دیتے ہوئے شاہد نے گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا چھت پر بنے مٹی اور گارے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پھینک کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ اسے کوئی باہر نہیں نکالے گا، نہ اسے روٹی دینی ہے، مر جانے دے اسے، سائمہ سے کہتے ہوئے وہ اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ عذاب کب جان چھوڑے گا ہماری۔ سائمہ ستی پڑی تھی۔ علی چپ چاپ روٹی کھانے لگا۔ پوری رات گزر گئی تھی، اگلا پورا دن بھی گزر گیا۔ وہ بھوک کی شدت سے مرنے والی ہو گئی۔ دروازہ بجا بجا کر اس نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی دلدوز چیخیں پورے صحن میں گونج رہی تھیں۔ آپا، اسے روٹی تو دے دے، بھوک سے مر جائے گی وہ۔ علی سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مر جانے دے، جان چھوٹے۔ سائمہ پتھر ہو گئی۔ آپا، کچھ تو خدا کا خوف کر، تیرے اپنے بچے بھی ہیں۔ علی کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ سائمہ چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ آخر علی کی بس ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے، ان پر جا بجا لگا ہوا خون۔ وہ شاید سردی کی شدت سے ساری رات الٹیاں بھی کرتی رہی تھی۔ علی کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ وہ اسے لے کر نیچے آ گیا۔ واش بیسن کے سامنے کھڑا کر کے اس کا ہاتھ منہ دھلوایا۔ آپا، اس کے کپڑے بدلوا دے، اس نے سائمہ سے کہا تھا۔ تجھے اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ سائمہ نے کہا، ہاں دیکھا ہے میں نے اس کا باپ، جس نے مار مار کر اس کا یہ حال کر دیا، جس سے احساس تک نہیں ہے کہ اس کی بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے۔ علی اس پر چڑھ دوڑا۔ سائمہ نے اسے گھورتے ہوئے مرجم کو کپڑے بدلوا دیے۔ علی نے پہلے تو نیچے سے ایک چارپائی لے جا کر اوپر کمرے میں بچھائی، پھر اس پر گدا ڈالا اور پھر مرجم کو کمبل میں لپیٹ کر دوبارہ اوپر لے گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے بستر میں لٹا کر وہ دوبارہ نیچے آیا، کٹوری میں سالن نکالا، چھابی میں روٹی رکھی اور ساتھ پانی کا گلاس لے کر اوپر آ گیا۔
لیکھا۔ اس نے کھانا مریم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری روٹی اٹھا کر دانتوں سے کترنا شروع ہو گئی۔ علی کو ایک بار پھر اس پر ترس آیا۔ اسے روٹی تک کھانی نہیں آتی تھی۔ رک، ایسے نہیں کھاتے۔ علی نے اس کے لیے لقمہ بنایا اور شوربے میں بھگو کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے منہ کھول کر اندر کر لیا۔ علی دھیرے دھیرے اس کے لیے لقمے بناتا چلا گیا تھا۔ علی اس کا بے حد خیال رکھنے لگا۔ اس نے مریم کو ہاتھ منہ دھونا سکھایا، اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا سکھائے۔ مریم کو صرف توجہ اور محبت کی کمی تھی اور علی نے وہ کمی پوری کر دی۔ دھیرے دھیرے مریم اس کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ وہ جو کہتا فوراً مان لیتی، وہ جیسے کہتا چپ چاپ سر جھکا دیتی، وہ جس کام سے روکتا اسی وقت رک جاتی۔ صرف علی کے سمجھانے پر اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی بہت کم کر دیا۔ شاہد نے سکھ کا لمبا سانس بھرا تھا، لیکن سائمہ وہ ٹھٹک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور وہ واقعی کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ وہ مارچ کا ایک روشن دن تھا جب وہ مریم کو بڑی نہر کی سیر کروانے لے آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہر کے کنارے اگے سفیدے کے درختوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ سورج کی تمازت بہت دل فریب تھی۔ مریم خوشی سے جھومتے ہوئے نہر کے کنارے اگی گھاس پر بھاگ دوڑ کر کھیلنے لگی۔ علی کو ایک کال کرنی تھی۔ وہ اپنا موبائل کان سے لگائے نہر کے پل پر چلا آیا۔ ہیلو، اس نے کہا، کیسا ہے شہزادے؟ دوسری طرف سے آواز آئی تھی، فٹ فاٹ، مجھے اور کتنی دیر چھپنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب تک شاہ بھائی کہیں گے، دوسری طرف والے نے کہا۔ 2 مہینے تو ہو گئے ہیں، اس نے بیزاریت سے کہا۔ سمگلنگ کا کیس ہے کاکے، تھوڑا دھیرج رکھ، دوسری طرف والے نے کہا لگایا تھا۔ علی نے کچھ دیر اس سے بات کر کے کال کاٹ دی اور مریم کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ وہ اس سے ذرا دور سبز گھاس پر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ سکارف نہ جانے کہاں تھا۔ کندھوں تک آتے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ سورج کی سنہری کرنوں نے اس کے حسین چہرے کو حسین تر بنا دیا تھا۔ وہ خود میں مگن مسلسل مسکرا رہی تھی۔ علی پلکیں نہ جھپک سکا، بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے عین سامنے بیٹھ کر اپنی ہتھیلی اس کے آگے کر دی۔ ایک مجھے دے، اس نے کہا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے ایک پھول اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے اس نے مریم کے ایک کان پر سجا دیا۔ ایک اور دے، اس نے پھر کہا، اور مریم کا دیا دوسرا پھول اس کے دوسرے کان پر سجا دیا۔ اور پھر وہ اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ مریم کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ مریم نے ایک دم اپنی جھولی اس کی طرف اچھال دی۔ اس نے دھیرے سے اپنے لبوں سے اس کی آنکھوں کو چھوا، پھر اس کے گالوں کو، پھر اس کے ہونٹوں کو، اور پھر بے خود ہو کر اس کی گردن کو چومتا چلا گیا۔ میری رانی، اس نے مریم کو گلے سے لگایا تھا، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ اس دن کے بعد علی نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ایک چور دروازہ کھول لیا۔ وہ مریم کے لیے انتہائی رحم دل اور مہربان ہوتا چلا گیا۔ بس ایک سرخ گلاب، بس چند چمکیلی چوڑیاں، بس ایک سستا سا ہار، بس روٹی کا ایک لقمہ، بس ایک بڑا سا کنو، بس ایک رنگ برنگی آئس کریم کون، بس تھوڑی سی مونگ پھلیاں، بس بڑی نہر کی سیر، بس چند سرگوشیاں جو اسے سمجھ بھی نہیں آتی تھیں، اور 2 خوبصورت لفظ، میری رانی۔ وہ اتنے میں ہی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی۔ علی اسے گلے سے لگاتا، اس کے گال چومتا، اسے پیار کرتا۔ اس کے لیے مریم ایک جاگیر کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ مئی کی ایک حبس زدہ رات تھی۔ پیاس کی شدت سے سائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ پورے صحن میں ایئر کولر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر رکھے کولر سے پانی پی کر جب چارپائی کی طرف واپس آئی تو یکدم ٹھٹک گئی۔ مریم کا بستر خالی تھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ علی چھت پر پنکھا لگا کر سوتا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اوپر آ گئی۔ علی کا خالی بستر اس کے رہے سہے اسان بھی خطا کر گیا۔ وہ دھیرے سے چھت پر بنے اکلوتے کمرے کی طرف آئی اور بند دروازے کی درز میں اندر جھانکا۔ اندر کا منظر اس کی روح کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ مریم زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا سکارف دروازے میں پڑا ہوا تھا۔
علی نے شرٹ اتاری ہوئی تھی اور اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑے دیوانہ وار اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مریم کی آنکھیں بند تھیں اور دھڑکنیں اتھل پتل ہو رہی تھیں۔ سائمہ کی چھٹی حس کافی دنوں سے اسے خبردار کر رہی تھی۔ وہ زور سے دروازہ بجا کر نیچے آ گئی لیکن پوری رات سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی وہ مریم کو گاؤں کی ایک بوڑھی دائی کے پاس لے گئی اور اسے من گھڑت کہانی سنا کر مریم کو اس کے ساتھ اسے اندر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد دائی نے باہر آ کر بتایا کہ ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ سائمہ کی جان میں جان آئی۔ وہ راستے میں مریم کے کپڑے پھاڑتے ہوئے اسے گھر لے کر آئی اور شاہد کے سامنے خوب واویلا کیا، بچوں کی دھنائی کی، برتن اٹھا اٹھا کر توڑے اور آخر میں رو رو کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ علی 2 دن کے لیے لیاقت پور گیا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ شاہد ایک دم بخلا گیا۔ تجھے رب کا واسطہ شاہد، اسے کچھ دنوں کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیج دے، میں تنگ آ گئی ہوں، اس سے میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ دیکھ میرے جوڑے ہاتھ، اسے کچھ دن کے لیے یہاں سے دفع کر دے۔ وہ خوب چیخو پکار کر رہی تھی۔ شاہد نے مجبور ہو کر اسے چند دنوں کے لیے رحیم یار خان بھیج دیا۔ 2 دن بعد علی واپس آ گیا۔ پورا گھر چھان مارنے پر بھی اسے مریم نہ ملی تو سائمہ کے پاس چلا آیا۔ مریم کہاں ہے آپا؟ اس نے پوچھا۔ اسے اس کی ماں لے گئی، سائمہ نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اوپر چھت پر بنے مٹی اور گارے کے چھوٹے سے کمرے کو دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کہانی کا دلچسپ اور رولا دینے والا حصہ آپ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ اگلی قسط آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔